نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك کے بعد قبل کے تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. مخدوم محترم حضرت مولانا خطیب صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اور ہمارے وہ دوسرے بزرگ جن کا میں اتنی گرامی نہیں جانتا، جنہوں نے انگریزی میں مجھے خوش آمدید کہا، میرا خیر مقدم کیا. ان دونوں بزرگوں کا اور آپ تک حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں اور قلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور آپ حضرات کو سلامت باقیامت رکھے اور تینوں دنیا کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے. میرے متعلق جو کچھ ان حضرات نے فرمایا ہے وہ ان کا کرم ہے، ان کی شفقت ہے، ان کی عنایت ہے، ورنہ میں کوئی چیز نہیں ہوں. من آنم کہ من دانم. میرا سب سے بڑا اعزاز اور میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کا نام لیوا ہوں اور آپ کا ادنا ترین شناخوان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس شناخوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شناخوانی کر سکوں. یہ دربار ہے صوفیہ کا، صوفیوں کا دربار ہے. حضرت صوفی صاحب کی مسجد ہے.
اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج بھی ایسا ہی بات کروں گا جو زیادہ صوفیانہ اور عارفانہ ہوگا. اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سنا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ حضرت صوفی صاحب کی جو مسجد کی جو آپ کی طرف منسوخ تھی وہاں پہ بیان کیا تھا. وہ صوفیانہ اور عارفانہ تھا جس کو دوستوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تصویر رکھتے ہوئے سنیں وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول وہی آخر وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اس آیہ کریمہ کے متعلق شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مدارج النبوت کے خطبے میں یہ باتیں میں جو فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس شخص نے یہ فرمایا ہے میں اس شخص کا تھوڑا سا تعارف آپ سے کراؤں کہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب میں حکم دیا ارشاد فرمایا کہ عبد الحق ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو. جب بیدار ہوئے تو روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی مسجد شریف میں نماز پڑھی پانچوں وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کروں اور مدینہ منورہ میں ہی مروں اور وہی دفن ہوں اور قیامت کے دن اسی سرزمین سے اٹھی اس سرزمین سے آپ اٹھیں تو مجھے اپنے دربار سے دیر نہ دیجیے. مجھے اس نعمت اور سعادت سے محروم نہ فرمائیے. مجھے اپنی بارگاہ میں رہنے دیجیے. یہ انتظار کی درخواست کی اور آگے دوسری بات ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں ملے. فرمایا عبد الحق ہمارا یہ حکم ہے کہ ہندوستان جاؤ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو. جہاں تو تم ہمارے روضے کو دیکھتے ہو جہاں تو تم ہماری قبر کو دیکھتے ہو وہاں تم ہمیں دیکھا کرو. وہاں تمہیں ہماری زیارت ہوا کرے. چنانچہ سرکار کا حکم تھا. صاحب صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ سے نکلا تو پھر میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے ہر روز خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی. ہر روز بلا ناغہ خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی اور میں براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلے پوچھا کرتا. ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہلاتے. ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہتے. تو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ایک. آپ بہت بڑے عالم محدث تھے فقیہ تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے
چنانچہ آپ دہلی میں تشریف لائے. دہلی جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ ہندوستان جاؤ وہاں تمہیں ہماری زیارت ہوا کرے گی، تو ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ہندوستان کے فقراء پر نظر عنایت رکھنا. تو کیسا فرماتے ہیں جب میں دہلی آیا تو میں نے ایک فقیر کے متعلق سنا کہ وہ بڑا ولی اللہ، اس کی بڑی شہرت، لوگ اس کے پاس بہت جاتے ہیں. اصل میں وہ ولی اللہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی علم تھا. اس علم کے ذریعے سے وہ کوئی نہ کوئی بات بتا دیا جاتا تھا تو لوگ اس کے پاس جاتے. کیسا فرماتے ہو جب میں نے اس کی شہرت سنی تو میں بھی گیا کہ دیکھوں وہ کون ہے. تو فرماتے جب میں گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہاں بھنگ اور چرچ کا دور چل رہا ہے. یہ بھنگ اور چرچ حرام ہے، یہ ایک نشے کی چیز ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اوپیم، اس قسم کی چیز کو گھوٹ کر رگڑ کر یہ لوگ پیتے ہیں اور پھر نشے میں آ جاتے ہیں. اور شریعت میں اسلام میں نشہ کرنا حرام ہے، بھنگ اور چرچ حرام ہے. تو ساتھ ساتھ فرماتے جب میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ فقیر اور اس کے چیلے وہ بھنگ اور چرچ پی رہے. تو میں حیران ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے اور یہ تو حرام چیز کہتا ہے، یہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کی ضرورت کہتی ہے اس نے پیالہ بھر کے حضرت کو بھی دیا کہ میں تم بھی پیو. تو ساتھ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ حرام ہے، میں نہیں پیوں. تو اس فقیر نے دھمکی دی کہ پی لو ورنہ پچھتائے گا. صاحب نے فرمایا میں نہیں پچھتاؤں گا، تو پچھتائے گا. جو شریعت و سنت پر عمل کرے گا وہ نہیں پچھتائے گا، وہ پچھتائے گا جو شریعت و سنت میں خلاف کرے گا. تو ایک فقیر نے کہا منہ پر ہاتھ پھیر کے کہ جا کر دیکھ لیں. آپ فرماتے میں اٹھ کر آ گئے. لیکن اس فقیر کی توجہ کا اثر مجھ پر ایسا ہوا کہ جب میں گھر آیا تو مجھے بخار کر گیا، شدت کا بخار. میں کپڑا اوڑھ کے دیکھ رات ہی تو روزانہ زیارت ہوتی تھی نا. تو فرماتے ہیں دربار لگا ہوا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جن کو زیارت ہوتی تھی وہ باری باری جا رہے تھے. تو جب میں جانے لگا تو کیا دیکھا کہ دروازے میں وہی فقیر کھڑا ہوا دروازے میں، اور اس نے میرا راستہ روک دیا، مجھے اندر جانے سے روک دیا اور کہا پہلے بتا پیے گا یا نہیں. فرماتے میں نے کہا نہیں پیوں گا کیونکہ حرام ہے. اس نے کہا اگر نہیں پیے گا تو میں اندر نہیں جانے دوں گا. فرمایا اچھا میں کھڑا ہوں تو نہیں جانے دیتا تو نہ جانے دیں، لیکن میں پیوں گا نہیں کیونکہ شریعت میں حرام ہے. فرماتے اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی. میں بیدار ہو گیا اور میں اس رات زیارت سے محروم تھا. دن کے رات فرماتے ہیں بڑا قلق، بڑا اضطراب، بڑی پریشانی تھی کہ رات میں حضور کی زیارت سے مشرف نہیں ہو. جس کو روز زیارت ہوتی ہے اس کو نہ ہو تو جو اس کی حالت ہوتی ہے جو وہی سمجھ سکتا، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. سمجھو سارا دن بڑے اضطراب اور بڑے پریشانی میں گزرا. دوسری رات آئی پھر اس طرح میں حاضر ہونے لگا تو دروازے میں پھر وہی فقیر کھڑا. اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا، پہلے یہ بتا پیے گا یا نہیں پیے گا. فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں پیوں گا کیونکہ حرام ہے. اس نے کہا میں جانے نہیں دوں. فرماتے ہیں پھر اسی طرح میری آنکھ کھل گئی اور میں دوسری رات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم رہا. اب اگر کوئی جاہل ہوتا، عالم نہ ہوتا تو وہ
اس دھوکے کا شکار ہو جاتا اور وہ یہ سمجھتا کہ رسول اللہ کا جو دربار ہے اس دربار کے دروازے پر جو کھڑا تو یہ تو بڑا مقبول ہے، اس کی بات مان لینی چاہیے، سارے قسموں کا علاج ہوگا نہیں۔ کیونکہ بہت بڑے عالم سے محدث سے فقیر تھے تو حق پر ثابت قدم رہے کہ میں حرام چیز نہیں کھاؤں۔ دوسری بات بھی محرم رہے، بڑا قلق، بڑا اختلاف، بڑی پریشانی۔ تیسری بات تو فرماتے ہیں جرم فقیر کے آگے میں کھڑا گیا، میں بھی کھڑا تھا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر اپنے دربار سے فرمایا کہ جاؤ اس کتے کو دروازے سے ہٹاؤ جس نے عبد الحق کا راستہ روکا ہوا ہے اور عبد الحق کو اندر آنے دو۔ کیسا فرماتے جو نبی کریم علیہ السلام نے اس فقیر کے متعلق کتا کہا تو وہ کتا بن گیا اور وہ کتے کی شکل میں ہو کر بھاگ گیا اور میں اندر گیا۔ جب میں اندر گیا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا عبد الحق جو تیرا امتحان تھا، یہ شیطان تھا جو تیرا راستہ روکے ہوئے تھا، اگر تو اس کے کہنے پر ہاں کر لیتا تو میں پیوں گا تو تیری منزل کھل جاتی، پھر ہماری زیارت کو بھی ہمیشہ کے واسطے محروم ہو جاتا۔ اب تو امتحان میں کامیاب ہوا ہے، اللہ نے تیرا درجہ مرتبہ اور بلند کر دیا۔ تو کیسا فرماتے کہ میری وہ ساری پریشانی اضطراب دور ہو گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ صبح ہوئی تو فرماتے ہیں میں اسی فقیر کو دے گیا کہ جا کر دیکھوں اس کا کیا حال ہے۔ تو میں نے اس کے چیلوں سے پوچھا کہ بھائی وہ تمہارا فقیر کدھر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حجرہ ہے، یہ جو کمرہ ہے، اس میں رات میں وہ رہتا ہے۔ آج صبح ہم نے جب اس کا دروازہ کھولا تو وہ فقیر تو نہیں نکلا، اندر سے ایک کتا نکلا ہے اور وہ نکل کر بھاگ گیا اور ہم بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارا وہ فقیر کدھر گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کتا بھاگ گیا ہے وہی تمہارا وہ فقیر۔ پھر آپ نے وہ ساری بات ان کو سنائی اور ان میں سے بہت سے تو توبہ کر گئے لیکن بہت سے اڑے رہے اور انہوں نے توبہ نہیں۔ میں نے آپ کو بتانا بھی تھا کہ حضرت شیخ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی، ان کو روز حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی ناصریف بھی ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی حمد کیسی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی ناص کیسے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اول بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر بھی ہے۔ پہلے اول و آخر کی بات کروں، پھر ظاہر و باطن اور بکل شیء علیم کی بات کروں۔ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے، لیکن وہ اول کیسا ہے؟ اول بلا ابتداء، اول ہے بغیر ابتداء، حقیقی طور پر اول ہے، اول ہے مگر اس کی ابتدا کوئی نہیں، وآخر بلا انتہا، اور وہ آخر ہے بغیر انتہا کے، حقیقی طور پر آخر۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام اول و آخر کی طرح ہے، اول اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، آپ خلقت میں اول ہیں، اور آخر اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نبیوں کے بعد خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو فرق یہ ہوا
اللہ اول ہے حقیقی طور پر بغیر ابتدا کے، اور نبی کریم اول ہے بلحاظ خلقت سے، بلحاظ خلقت اور پیدائش سے۔ اللہ تعالیٰ آخر ہے بغیر انتہا کے، نبی کریم علیہ السلام آخر ہے بے شک کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بعد آپ کو مبعوث فرمایا۔ پھر کون سے وقت ہوتا جبکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرح اول و آخر مانیں، تو ہم اللہ کی طرح اول و آخر نہیں مانیں۔ اللہ کا اول ہونا اور جانتی ہے، حضور کا اول ہونا اور حیثیت کی ہے، اللہ کا آخر ہونا اور شان سے ہے، حضور کا آخر ہونا اور حیثیت سے ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اول و آخر۔ حدیث بات کروں، اس حدیث کو امام سیوطی نے فضائل کے کبریٰ شریف میں لکھا، اس حدیث کو امام قسطلانی نے مواہب النجمیہ شریف میں لکھا۔ حضور فرماتے ہیں انا افضل النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں، اول ہوں، اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر، اول بھی ہوں آخر بھی۔ جبریل امین بعض مرتبہ حاضر ہوتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر۔ جبریل ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں جب انبیاء نے خطبے پڑھے اور ان کے بعد حضور علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اس خطبے میں بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اول و آخر بنایا ہے، خلقت میں اول ہوں اور بے شک میں آخر۔ تو حضور اول ہے بلحاظ خلقت کے۔ پہلے آپ کا اول ہونا مختصر طور پر عرض، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، بِلَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو گئے، مجھے خبر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ صحابی نے سوال کیا، حضور کو پوچھا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک نقطہ کریں، صحابی کو اس سوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے حضور کو اس کا بھی علم ہے، حضور کو اس کی بھی خبر ہے۔ کبھی تو وہ جو سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور جانتے نہیں تو وہ سوال ہی نہ کرتے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بتائیے کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یا رسول اللہ اس وقت کوئی چیز نہیں تھی۔ فما فلم یکن فی ذلک الوقت موہ ولا قلم ولا عرش ولا سماء ولا جنی ولا انسی ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر الی آخر الحدیث۔ حضور نے فرمایا اس وقت نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھی، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ سورج، نہ چاند، نہ درخت، نہ پتھر، کچھ نہیں تھا، ایک اللہ تھا اور اس اللہ نے سب سے
نور سے میرے نور کو پیدا کیا. یہاں ایک بات کرتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا جز ہے. اللہ نے اپنے نور کا کوئی ٹکڑا الگ کر کے اس کا محمد نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ اللہ کا نور ٹکڑے ہونے اور اجزاء ہونے سے پاک. ہم حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں مانا. اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. کیا مطلب کہ اپنے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا. حضور کا نور مخلوق ہے، اللہ کا نور غیر مخلوق ہے. اللہ کا نور کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. اللہ کا نور ذاتی ہے، حقیقی ہے، قدیم ہے. حضور کا نور اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق ہے، حادث ہے. تو جب اتنے فرق ہو گئے تو برابری نہ ہوئی. جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہیں. تو حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا. دوسری حدیث سے بات کروں. یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے وہ حدیث مرفوع ہے. اس حدیث کو لکھنے والے کون ہیں؟ امام اعظم سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام کے استاد ہیں. امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے علم حدیث میں اپنی زندگی میں ایسا امام نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے. مخالفین بھی اس حدیث کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور سب سے پہلے پیدا کیا. ایک حدیث بات اور دوں. اس حدیث کو امام قسطلانی شرح صحیح بخاری میں مواہب اللدنیہ میں لکھا. امام جلال الدین سیوطی جانتے ہو کتنے بڑے امام اور محدث ہیں. حضرت شیخ عبد العزیز سیلوی کی آپ نے بات سنی کہ ان کو روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خان میں زیارت ہوتی تھی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے 72 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے جاگتے ہوئے. بیداری اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے آپ امام. انہوں نے حضور کے خصائص میں ایک کتاب لکھی ہے جس کی نظیر نہیں ہے. اس کا نام ہے خصائص کبریٰ شریف. حضور کے خصائص میں کہ اللہ نے نبی کریم کو کیا کیا خصوصیت عطا فرمائی تھی یہ اس کتاب میں انہوں نے جمع کی. اس کے اندر حدیث موجود ہے. اور امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں اس حدیث کو لکھا. اور جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے مولوی اشرف علی صاحب خانوی کی کتاب انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کو نور انزلنا یدا ربی قبل خلق آدم. میں آدم سے پیدا ہونے سے پہلے ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک نور تھا. اتنا عرصہ پہلے. حدیث سے آگے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی ہے کہ 14,000 برس پہلے آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے میں اللہ کے حضور میں ایک نور تھا. ایک حدیث اور سنیے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے جو سیاست کی کتاب ہے. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے. ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی. میں اس وقت بھی نبی تھا. اب میں ایک بات کرتا ہوں خدا کے لیے آپ حضرات اجلا ہے عقل انصاف سوچیے اور مسئلہ سمجھیے. بشریت
آدمیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بولو. حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدمی تھا؟ کوئی بشر تھا؟ کوئی انسان تھا؟ نہیں تھا. اور حضور تھے یا نہیں تھے؟ تو کیا تھے؟ نہیں. حضور خود فرماتی ہیں کہ میں آدم سے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے اللہ کے حضور میں ایک نور تھا. تو یہ بات یاد رکھو کہ حضور خلقتاً نور ہے. حضور خلقتاً نور. اللہ نے حضور کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے. تو حضور خلقتاً حقیقتاً نور. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا تو زمین سے مٹی منگوائی. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے خاک سے, اور نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے اللہ کے نور سے. اسی نور کو اللہ نے لباس بشری میں بھیجا. اسی نور کو اللہ نے لباس بشری میں بھیجا. اور یاد رکھو اگر کوئی نور بشری لباس میں آ جائے تو اس کے نور ہونے میں فرق نہیں آتا. اسی میں قرآن سے دلیل پیش کر کے آگے جائے. جبریل امین نور ہے یا نہیں؟ جبریل فرشتے, سارے فرشتوں کے سردار, اور وہ نور ہے. جبریل امین کے نور ہونے میں کسی کا اختلاف ہے نہیں. تو یہ بتاؤ کہ جب جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو کیا بن کر آئے تھے؟ بشر. قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے اپنی روح جبریل امین کو مریم کے پاس پورا بشر بنا کے بھیجا. تو جبریل امین حضرت مریم کے پاس بشر بن کے. تو بولو اگر جبریل حضرت مریم کے پاس بشر بن کے آئے تو ان کے نور ہونے میں کوئی فرق آ گیا؟ نہیں. اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ السلام اگر بشر بن کے تشریف لائے تو آپ کے نور ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں. اسی واسطے اللہ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. دل تک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بات غور سے سنو, جبریل نور سے اللہ نے حضرت مریم کے پاس بشر بنا کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضرت من اللہ نور, دل تک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بات غور سے سنو, جبریل نور سے اللہ نے حضرت مریم کے پاس بشر بنا کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کو فیض پہنچانا. حضرت جبریل نے حضرت مریم کو فیض پہنچانا, کچھ دینا تھا. اور حضرت مریم جن سے بشر نہیں سے تھی تو جبریل اس لیے بشر بن کے آئے. اگر بشر بن کے نہ آتے تو حضرت مریم آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ لینے اور دینے والے میں جب تک مناسبت نہ ہو, لینے والا لے نہیں سکتا, دینے والا دے نہیں سکتا. تو حضرت جبریل نے مریم کو فیض پہنچانا تھا, بشر بن کے آئے. ہمارے نبی پاک نے بشروں کو فیض پہنچانا تھا, انسانوں کو فیض پہنچانا تھا. تو اگر آپ سید البشر اور کامل انسان کر کے تشریف نہیں لاتے تو دنیا بشریت اور دنیا سے فیض حاصل نہیں. معلوم ہوا کہ یہ بشریت جو تھی سرکار کی, یہ درمیان میں فیض پہنچانے کا ذریعہ تھی. حقیقت میں سرکار دو عالم نور, حقیقت میں حضور علیہ السلام نور ہے. کیونکہ اگر کوئی نور لباس بشری میں آ جائے تو
اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی بات کو میں عرض کروں. بصر کہتے ہیں ظاہر کو، ظاہری شکل، صورت، چہرہ موڑا اور جلد، اس کو بصر کہتے ہیں. قرآن سے اس کا ثبوت پیش کر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبقی ولا تذر نباہۃ للبصر. جہنم کی آگ انسان کے بصر کو جلا دے گی. نباہۃ للبصر، بصر کو جلائے گی. تو کیا سارے بصر کو جلا دے گی؟ سب کچھ جل جائے گا؟ نہیں، جلد جلے گی. اور جلد جو ہے نا اوپر کی یہ جلے گی. انسان کو تکلیف ہوگی جب یہ جلد جل جائے گی، جل جائے گی، اس میں تیز پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ جلد کو پھر بدل دے گا، پھر وہ جلے گی، اس کو تکلیف ہوگی. پھر جب ساری جلد بیکار ہو جائے گی اللہ جلد کو پھر بدل دے گا. فرمایا بدلناہم جلودا، ہم ان کی جلدوں کو بدلتے رہیں گے. تو یاد رکھو بصر کہتے ہیں ظاہری شکل صورت جلد کو. چنانچہ اہل علم حضرات سمجھیں گے وہ جو نوری لطیف ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اس میں حضور نے ہر چیز کا نام الگ الگ لیا. لہمی، عظامی، سمعی، بصری، ہر چیزوں کا نام اس میں فرمایا وفی بصری نورا. تو بصر سے مراد دل کہ میرا چمڑا جو ہے یا اللہ اس کو بھی نور کر. تو بصر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کو. چنانچہ اردو ادب جاننے والے اس بات کو سمجھیں گے کہ کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو، کسی کے چہرے پر غم اور حزن کے آثار ہو تو کہتے ہیں فلاں کا بشرا مرجھایا ہوا. بشرا کہتے ہیں چہرے میں. اسی سے نکلی ہے بشارت، کیونکہ جب بشارت دی جاتی ہے تو اگر بشارت چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر بشارت بری ہو تو چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو بشرا کہتی ہے چہرے کو اور بصر کہتی ہے جس کا یہ چہرہ ہو. تو سرکار فرماتی ہے نا بصر مثلکم، میں ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے اس بشرا کے لحاظ سے تمہارے جیسا ہوں، حقیقت میں تمہارے جیسا. آپ سمجھے آنا بصر مثلکم کا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا آنا مثلکم، یہ نہیں فرمایا آنا مثلکم میں تمہاری مثل، نہیں فرمایا میرا بشرا اور میرا ظاہری چہرہ موڑا، میری ظاہری شکل و صورت تمہارے جیسی ہے، حقیقت میں لست مثلکم میں تمہاری مثل ہوں. یہ کہاں فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں؟ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اٹھا کر دیکھو. یعنی حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتابیں جو ہیں وہ بخاری اور مسلم، یہ دو کتابیں حدیث میں سب سے بڑی کتابیں. ان کے اندر حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام وصلی روزے رکھتے تھے. وصلی روزہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے نا فردی روزہ جو رمضان میں رکھتے، ایک ہے نقلی روزہ جو آپ رمضان کے علاوہ آگے پیچھے کبھی رکھتے. حضور وصلی روزے رکھتے. وصلی روزہ کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو کھانا پینا کچھ نہیں، دوسرے دن پھر رکھ لیں. پھر کھانا پینا کچھ نہیں، افطار نہیں کرنا، تیسرے دن پھر رکھ لیں. پھر کھانا پینا کچھ نہیں، چوتھے دن پھر رکھ لیں. یعنی بغیر کھائے پیے، بغیر افطار کیے روزے پر روزہ رکھنا، یہ وصلی روزہ. صحیح بخاری میں کتاب الصوم باب صوم الوصال نکالو، باب صوم الوصال وصلی روزوں کا باب، اس میں یہ حدیثیں ملی. حضور وصلی روزے رکھتے تھے. کتنے دن تھے؟ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ 21 دن کے روزے رکھتے تھے. 21 دن تک بالکل کچھ نہیں کھانا. بعض دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے روزے رکھتے تھے. 40 روز تک کچھ نہیں کھانا پینا، اس حالت کے نیچے کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
جب حضور نے نسلی روزے رکھنے شروع کیے تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. صحابہ نے خیال کیا کہ حضور کی اتباع ہم پر لازم ہے، تو جب حضور رکھتے ہیں تو ہمیں بھی رکھنے چاہیے. جب انہوں نے رکھنے شروع کر دیے 2-3 دن تو نکال دیں، چوتھا دن چلا تو کسی سے اٹھا نہ جائے، کسی سے بیٹھا نہ جائے، کسی سے چلا نہ جائے، پتلے پتلے کمزور ہو گئے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبانیں سوکھ گئی، حلق کانٹا بن گئے. جب وہ بڑے کمزور ہو گئے، چہرے پیلے ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا گئی تمہیں کیا ہو گیا، پتلے دبلے کیوں ہو رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور ہم وصلی روزے رکھیں، کیونکہ آپ رکھتے ہیں اور آپ کی اتباع ہم پر لازم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تم واصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں. ان مولویوں سے، دنیا کے کسی عالم سے پوچھے کہ یہ صحیح بخاری میں رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں ہے کہ میں تمہاری مثل نہیں. فرمایا لست، نہیں ہوں میں مثلکم تمہاری مثل، بلکہ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل. یہ کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام. صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی شیر خدا بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں. سرکار اعلان فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل. تو چاہیے تھا صحابہ میں سے کوئی بولتا، صدیق اکبر بولتے، عمر فاروق بولتے، عثمان غنی بولتے، علی شیر خدا بولتے، صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا. یعنی سب نے تسلیم کیا، اعتراض کیا، مانا کہ یا رسول اللہ آپ کی مثل ہم میں کوئی نہیں. تو جو صحابہ کا عقیدہ تھا خدا کی قسم ہمارا بھی وہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی رسول اللہ کی مثل نہیں. رسول اللہ بے مثل. جو یہ کہتا ہے کہ حضور ہمارے ہی جیسے بشر تھے وہ بے ادب ہے، وہ گستاخ ہے، وہ رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے. یاد رکھو رسول اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہاری مثل نہیں ہوں. کون ہے تم میں؟ خود فرماتے ہیں میں تمہاری مثل نہیں ہوں. کون ہے تم میں میری مثل؟ تو حضور فرما رہے ہیں تم میں کوئی میری مثل نہیں. تو اب ذرا غور کرنا، ادھر تو فرماتے ہیں نا بشر مثلکم، اور ادھر فرماتے ہیں لست مثلکم. اب دونوں کو کیسے ملائیں گے؟ اس طرح ملاؤ کہ ادھر بشر کا لفظ ہے، ادھر بشر کا لفظ نہیں. حضور فرماتے ہیں ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے میں تمہاری مثل ہوں، حقیقت میں تمہاری مثل نہیں. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم حضور کو کوئی خدا نہیں مانتے، خدا کا شریک نہیں مانتے. ہم بھی کہتے ہیں حضور اللہ کی مخلوق ہیں، ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، ہم حضور کی بشریت کے منکر نہیں، لیکن اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. یہ ہمارے نزدیک بے ادبی ہے. ہم کہتے ہیں بے مثل بشر تھے، ایسے بشر تھے کہ نہ کوئی ایسا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا. ہم حضور کو خیر البشر، سید البشر، بے مثل بشر بھی مانتے ہیں اور اللہ کا نور بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں خلقتاً نور ہے، اور تشریف لائے ہیں بشریت کے جامع میں. اور اگر کوئی نور بشریت کا لباس پہن کر آ جائے تو اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن بعض لوگ نور نہیں مانتے، بشر مانتے، تو وہ سرکار کی ایک صفت مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے. ایک صفت مانتے، دوسری نہیں مانتے. اور ان کی عادت ہے وہ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھتے. مثلا ان کو بشر ہونا تو نظر آتا ہے، نور ہونا نظر نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کھاتے پیتے تھے، ان کو کھانا پینا تو نظر آتا ہے، اور یہ نظر نہیں آتا کہ 40 دن نہیں بھی کھاتے تھے، نہیں بھی کھاتے تھے. ابھی آپ نے حدیث سنی، حضور نے فرمایا کہ آپ سے تم میری برابری کرتے ہو، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ ابھی تو ربی ہو یہ میں تو رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں،
میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا. اگر سوچو حضور فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا. تو بولو رب کیا کھلاتا تھا؟ کیا کھلاتا؟ کوئی رائس پکا کے رکھ چھوڑتا تھا, چاول, کوئی گوشت بھون کے رکھ چھوڑتا تھا, کیا کھلاتا تھا؟ دودھ پلاتا تھا, کیا پلاتا تھا؟ ارے حضور فرماتے ہیں ذرا سنو, ابھی تو انتا ربی, میں رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاس رات رہتی ہے. پاس بیویاں کہتی ہیں حضور ہمارے پاس رات گزارتے, اور حضور فرماتے ہیں میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں. اب اس کو کیسے سمجھو؟ مدینے والے کہتے ہیں حضور مدینے میں رات گزارتے ہیں, اور حضور فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. اس بات کو سمجھا ہے تو عارفوں نے سمجھا. عارفوں, مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جو عارفوں کے بادشاہ ربا سے بحر حقیقت, جن کی مثنوی پہلوی زبان میں قرآن ہے, اس قرآن در زبان پہلوی, وہ مولانا روم اس مسئلے کو ایک ہی شعر میں حل فرما دے. فرماتے ہیں سورت سے برکھا کو جان در نامکان. فرماتے ہیں حضور ظاہر کے لحاظ سے جسد بشری کے ساتھ تو زمین پر ہوتے تھے اور اپنی حقیقت کے ساتھ لامکان میں ہوتے. اپنی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ مدینے میں ہے اور اپنی حقیقت کے ساتھ لامکان میں جلوہ گر ہوتے. تو میاں یاد رکھو حضور کی شان بہت بلند ہے. تو انہوں نے کھانا دیکھ لیا اور نہ کھانا نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں اگر حضور نور تھے تو جنگ احد میں خون کیوں نکلا؟ کافر نے پتھر مارا, ہوٹ زخمی ہو گیا, دانت ٹوٹ گئے, خون نکلا. تو نور کا تو خون نہیں نکلتا. اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ انہوں نے نکلنا دیکھ لیا اور نہ نکلنا دیکھا ہی. فرشتوں نے 4 مرتبہ حضور کا سینہ چیرا, چیر کر دل باہر نکالا, اس کو بھی چیرا, خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. تو انہوں نے ادھر دیکھ لیا ادھر نہیں دیکھا. اللہ دونوں جلوے دکھاتا ہے کہ اگر خون کا نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ ابو طالب کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے, اور یہ نہیں دیکھا کہ معراج کی رات مسجد اقصی میں نبیوں کے آگے بھی تو کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ فرش پر چلتے تھے, اور یہ نہیں دیکھا کہ عرش پر بھی تو چلے تھے. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سوتے تھے, ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے تھے, اور یہ نہیں دیکھا کہ سونے کی حالت میں آپ کا منہ تو نہیں ٹوٹتا, آپ سونے کی حالت میں غافل اور بے ہوش نہیں ہوتے تھے. ارے انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ بیمار ہوتے تھے, اور یہ نہیں دیکھا کہ جس ہاتھ پر قدم رکھ دیا اس کو تمام بیماریوں کے واسطے شفا بنا دیا. انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ آدم کی نسل ہے, آدم کی نسل ہے, اور یہ نہیں دیکھا کہ آدم کی اصل بھی تو ہے. نسل ہونا دیکھا, اصل ہونا نہیں دیکھا. آدم نہیں تھے اور سرکار تھے, یہ نہیں انہوں نے دیکھا. تو ان کی عادت ہے ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے, ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے. جیسے کہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. ایک آدمی تھا کانا, کانا جانتے ہیں کہ ہمارے پنجابی کا لفظ کانا اس کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ بند ہو, جس کی ایک آنکھ بند. تو وہ ایک ایسا تھا جس کی ایک آنکھ بند تھی. وہ لاہور دیکھنے چلا گیا. پاکستان میں پنجاب میں ایک شہر ہے لاہور, اور لاہور کی بڑی شہرت ہے, بڑا خوبصورت شہر ہے. دیہات کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے. جیسے آپ کے ساؤتھ افریقہ میں یہ دربن ہے, جوہانسبرگ ہے یا کیپ ٹاؤن, بڑے خوبصورت شہر ہیں, تو دیہات کے لوگ دیکھنے آتے. تو ایسے ہی وہ ایک آنکھ والا لاہور دیکھنے چلا. لاہور جا کر کہنے لگا بھائی یہ بتاؤ لاہور میں کون سی چیزیں ہیں دیکھنے کی. تو لاہور میں ایک مسجد ہے, بادشاہی مسجد.
ایک مسجد ہے وزیر خان کی مسجد، دونوں مسجدیں بہت بڑی اور بڑی خوبصورت۔ لوگوں نے کہا بھائی بادشاہی مسجد دیکھو، وزیر خان کی مسجد دیکھو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا روضہ شریف دیکھو، جہانگیر بادشاہ کا قلعہ دیکھو، اور شالامار باغ گارڈن ایک بہت خوبصورت ہے وہ دیکھو۔ ایک بازار ہے وہاں جس کو کہتے ہیں انار کلی، وہ بازار بڑا خوبصورت ہے، شام کو بڑی وہاں وہ رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، دکانیں بڑی خوبصورت ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی انار کلی بازار دیکھو، بڑی رونق بڑی چہل پہل۔ وہ ایک آنکھ والا کہنے لگا کہ آج تو انار کلی بازار دیکھتے ہیں، باقی چیزیں کل پرسوں دیکھتے ہیں۔ چلا گیا بازار دیکھتا، پھر جب واپس آیا جن کے پاس ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا سنا کیسا بازار تھا؟ کہنے لگا بازار تو بڑا خوبصورت تھا مگر ایک طرف سے بند تھا۔ ایک طرف سے بند تھا۔ انہوں نے کہا بازار تو دونوں طرف سے ہی کھلا ہوا تھا، تیرا اپنا بازار ایک طرف سے بند ہے۔ تو میاں ان کا بھی یہی حال ہے، یہ ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف ان کو حضور کی شان کی آیتیں نظر، حضور کی شان کی باتیں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں بات دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا کیا، اس لحاظ سے آپ اول ہے۔ کیا مطلب؟ اول الخلق ہے، اول المخلوقات ہے، اول ہے باعتبار خلقت سے اور آخر ہے باعتبار بے شک۔ اللہ نے سارے نبیوں کے آخر میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں، آخری نبی، آخری نبی۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ حضور نے خود یہ معنی کیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ تو حضور اول بھی ہے آخر بھی، اور یاد رکھو جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جاتا ہے، اور جو آخر ہوتا ہے وہ اول ہو جاتا ہے۔ مثلا میں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، ورنہ مثال مثالی ہوتی ہے، اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھو ایک پریس ہو، پریس چھاپا خانہ، آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس میں یہ پریس ہی کہتے ہیں، جس میں یہ پینفلٹ چھپتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، کوئی چیز چھپتی ہے۔ پریس میں آپ سب سے پہلے ایک کاغذ چھاپے، اس کو رکھتے ہیں، دوسرا چھاپا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، چوتھا اس کے اوپر، ہزاروں کی تعداد میں آپ رکھتے ہیں، ختم ہو گئے۔ پھر جب آپ ان کو اٹھانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے اوپر والا کاغذ اٹھائیں گے، تو جو بنا سب سے پہلے تھا وہ نکلے گا سب کے آخر، اور جو بنا سب کے آخر میں تھا وہ نکلے گا سب سے پہلے۔ ایک جو اول تھا وہ جو بننے میں اول تھا ظہور میں آخر ہو گیا، اور جو بننے میں آخر تھا وہ ظہور میں پہلے ہو گیا۔ ایک بات اور سنیں، آپ ایک شخص کو کھڑا کر دیں اور اس کا منہ کر دیں ادھر مشرق کی جانب، اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، اس کے پیچھے چوتھا، قطار لگ گئے ادھر منہ ان کا۔ پھر آپ ان کو کہہ دیں اب اتر، وہ منہ جب پھیریں گے تو
فیل جانے میں ادھر، جو پہلے تھا وہ آنے میں آخر ہو جائے، اور جو سب سے آخر تھا وہ ایجاد سب کے بعد۔ تو دیکھو جو پیدا ہونے میں اول تھا وہ آنے میں آخر ہو، جو بنانے میں اول تھا وہ ظہور میں آخر ہو گیا۔ ایک اور بات کروں جس سے مسئلے بھی بڑے حل ہوں۔ آپ کے ساؤتھ افریقہ میں آم بھی ہوتی ہیں، آم جانتے ہیں؟ آج کل ہمارے پاکستان میں آموں کا موسم، اور ادھر ابھی موسم نہیں آیا، ادھر معاملہ الٹ، ادھر گرمی شروع ہوئی ہے، ادھر سردی شروع ہو گئی، ادھر گرمی شروع ہو گئی، ادھر ٹھنڈی شروع ہو۔ تو آموں کا آج کل موسم ہے، اور آم بڑا اچھا پھل ہے۔ آم پتہ نہیں یہاں کیسے ہوتے ہیں، ادھر بہت اچھے آم ہوتے ہیں۔ آم بہت اچھا پھل ہے۔ تو اگر آپ ساؤتھ افریقہ میں آم لگانا چاہیں، درخت لگانا چاہیں، تو بولو آم کے درخت کی ابتدا کس چیز سے ہوگی؟ گٹھلی سے۔ اس کی جو گٹھلی ہے، تخم، بیج، کیا وہ گٹھلی اس کا بیج ہے، اس سے ابتدا ہوگی۔ یعنی آپ اس گٹھلی کو لے کر زمین کے اندر دبا دیں، پوشیدہ کر دیں۔ جس وقت آپ زمین کے اندر اس کو پوشیدہ کر دیں گے اور پانی دیں گے تو اللہ کی قدرت سے وہ گٹھلی پھٹ جائے گی، اور اس کے اندر جو مغز ہے اس میں سے ایک نرما نازک چیز صاف نہیں، صاف نمودار۔ آپ خوش ہو گئے کہ بھئی میں نے جو پھل لگایا وہ اگ پڑا، نمودار ہو۔ مختصر کروں، بڑھتے 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 وہ ایک درخت بن گیا، آم کا درخت بن گیا، جھاڑ بن گیا۔ اس کو آم لگ گئے، پک گئے، ان میں مٹھاس پیدا ہو گئی، حسن پیدا ہو گیا، جمال پیدا ہو گیا، رنگ پیدا ہو گیا۔ آپ نے ایک آم توڑا، ان کو دیا، ایک ان کو دیا، ایک ان کو دیا، ایک ان کو دیا، سب آم چوستے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بڑے میٹھے بڑے لذیذ آم ہیں۔ وہ درخت کتنا اچھا ہے، وہ پودا بہت اچھا ہے جس کے یہ آم ہے۔ سب کے آخر میں آپ نے ایک آم توڑا اور اس کو چوسا، چوسنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا رہا؟ گٹھلی۔ تو درخت کے ابتدا میں بھی گٹھلی تھی، انتہا میں بھی گٹھلی، اول بھی گٹھلی، آخر بھی گٹھلی۔ درخت کی ابتدا بھی گٹھلی سے ہوئی، انتہا بھی گٹھلی پر ہو رہی ہے۔ بلا تشبیہ یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے بات تھی۔ اللہ نے جب شجر نبوت کو لگایا تو اس کی ابتدا بھی مصطفیٰ کو بنایا اور اس کی انتہا بھی مصطفیٰ کو۔ اول بھی حضور ہیں، آخر بھی۔ شجر نبوت کی ابتدا بھی آپ ہیں، انتہا بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں۔ لو ایک بات سننا ذرا، یہ بتاؤ درخت کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ گٹھلی نے نہیں پیدا کیا، پیدا کیا اللہ نے، مگر گٹھلی بنی سبب، گٹھلی بنی سبب، وسیلہ۔ اگر گٹھلی نہ ہوتی تو درخت مارد وجود میں نہ آتا۔ جس طرح گٹھلی نہ ہو درخت مارد وجود میں نہیں آتا، اسی طرح اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات مارد وجود میں نہ آتی، کیونکہ ساری کائنات کی جڑ اصل نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک۔ جس طرح گٹھلی درخت کے مارد وجود میں آنے کا سبب ہے، اسی طرح حضور کی ذات ساری کائنات کے مارد وجود میں آنے کا سبب ہے۔ ذرا غور کرو، سارا درخت کہاں سے نکلا؟ گٹھلی سے۔ حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری مخلوق
میرے نور سے ہے. کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے. کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے. اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا. اب ذرا غور کیجیے، ایک مسئلہ کرنے لگا ہوں، ذرا سوچنا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے اور درخت ہرا ہی رہے؟ جڑ اصل، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ درخت کی جڑ اصل تو سوکھ جائے اور درخت ہرا رہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر جائے اور جہان زندہ ہی رہے؟ ارے سارے جہان کی اصل تو حضور ہے، سارے جہان کی جڑ تو حضور ہے. حضرت شیخ صافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو اصل وجود آمدی اب نہ خوش دیگر ہر کے موجود خود پڑے. تو حضور ساری کائنات کی جڑ ہے، اصل ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ مر جائے اور درخت ہرا رہے، جڑ سوکھ جائے اور درخت ہرا رہے. جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ مر جائے اور جہان زندہ رہے. یہ جہان زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے، اور میرے آقا کی ذات سے سارے جہان کو زندگی کا فیض مل رہا ہے. یہ سارا جہان حضور کی وجہ سے زندہ ہے. اچھا بھائی، ایک مسئلہ اور سن لو، بڑا پیارا مسئلہ ہے، غور سے سننا ذرا. ایک ہے گٹھلی کا وجود جسم، اور ایک ہے گٹھلی کی حقیقت. ایک ہے گٹھلی کا جسم وجود، ایک ہے اس کی حقیقت. گٹھلی اپنے جسم اور وجود کے ساتھ تو زمین کے اندر ہے، لیکن اپنی حقیقت کے ساتھ سارے درخت میں موجود. کوئی شاخ، کوئی پتا ایسا نہیں جہاں گٹھلی کی حقیقت موجود نہ ہو. اسی طرح سرکار اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں ہے اور اپنی حقیقت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ کر ہے. اب سنو، جو صوفیاء کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ سمجھیں. صوفیاء جو فرماتے ہیں نا کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، یہ حقیقت سمجھ، اس بات سے سمجھ. اچھا ذرا غور کرنا، گٹھلی حقیقت کے ساتھ سارے درخت میں موجود ہے، لیکن اگر آپ پتے میں گٹھلی کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گی؟ شاخ میں نظر آئے گی؟ نظر نہیں آتی، لیکن موجود ہے. حقیقت کے ساتھ موجود ہے. حضور نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں، مگر موجود ہیں. اہل بصیرت سمجھتے ہیں کہ سرکار اپنی حقیقت کے ساتھ ہر ذرہ ممکنات میں جلوہ گر. بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا. ان کو یہ جو تبلیغ کرتے پھرتی ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی اس مقام سے. یہ مقام اونچے ہیں، یہ مقام اونچے ہیں، یہ معرفت کے مقام. ان کو اہل معرفت سمجھتے، اہل معرفت سمجھتے جو میں آپ کے سامنے بیان کرا. یہ عارفانہ صوفیانہ کرا. اچھا ذرا غور کرنا، گٹھلی اول بھی آخر بھی اور ظاہر بھی، سارا ظہور اسی کا ہی ہے. اور باوجود کثرت ظہور کے باطن بھی نظر بھی نہیں آتی، باطن بھی نظر بھی نہیں آتی. تو میرے دوستوں بزرگوں، سرکار دو عالم علیہ السلام اول بھی ہے آخر بھی ہے. چلیے چلیے ذرا غور کریے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں. گٹھلی کا فیض سارے درخت کو پہنچ رہا ہے. درخت کا پتا پتا ساخ ساخ جو ہری ہے تو
اس وجہ سے کہ گٹھلی کا فیض پہنچ رہا ہے. جس طرح گٹھلی کا فیض سارے درخت کو پہنچتا ہے اسی طرح حضور کا فیض کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب ایک بات اور سن لو صوفیانہ پھر آگے چلتا. جو پتا درخت سے الگ ہو جائے وہ ہرا رہے گا؟ بولو نہیں. اگر اس کو آپ پانی میں رکھ دیں تب بھی ہرا نہیں رہے گا. حالانکہ درخت کی تازگی کا سبب پانی بنتا ہے. پانی دیتے ہیں نا درخت کو تو پانی سے درخت ہرا رہتا ہے. لیکن جو پتا درخت سے الگ ہو جائے اس کو آپ پانی میں رکھ دیں تو وہ ہرا نہیں رہے گا. کیوں کہ پانی تو اس کو ملا ہوا ہے مگر جڑ کے وسیلے سے نہیں ملا. پتا وہ ہرا رہتا ہے جس کو پانی جڑ کے وسیلے سے ملے. رب کی رحمتیں تو ہر جگہ موجود ہیں لیکن فیض یاب وہ ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ کے وسیلے سے رہا. حضور اللہ کی رحمت ہر جگہ، اللہ کا فیض ہر جگہ موجود ہے مگر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فیض سے فیض یاب وہ ہوتا ہے جس کو حضور کے وسیلے سے رحمت. جس نے حضور کا دامن چھوڑ دیا چاہے اس کو دریا میں ڈال تو ہرا نہیں رہے. تو میرے دوستوں بزرگوں چلیے ذرا آگے چلے. حضور اول بھی ہے حضور آخر بھی ہے. اللہ تعالی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. ظاہر کیسے ہے؟ ظاہر ایسا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہونے کی شہادت دے رہا ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. جیسا کہ میں آپ سے عرض کروں دنیا کے کسی انسان سے بھی پوچھو کہ یہ ٹیپ ریکارڈر مشین خود بخود بن گئی ہے یا کسی کاریگر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو بنایا. کائنات کی جس چیز پر بھی تم نظر ڈالو، یہ پنکھا ہے، یہ مائکرو فون ہے، یہ ممبر ہے، یہ قالین ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جن کو آپ ونڈو کہتے ہیں، اور یہ چھت ہے، یہ چھت کے اوپر ڈیزائن ہے، کپڑا ہے، میز ہے، کرسی ہے. جس چیز پر بھی نظر ڈالو یہ بتاؤ کیا وہ چیز خود بخود بن گئی ہے یا کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے؟ دنیا کا ہر عقل مند یہی کہے گا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. جب وہ یہ مانتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، یہ پہاڑ کس نے بنائے، یہ اتنا بڑا سمندر کس نے بنایا، یہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے، یہ زمین سے درخت کون اگاتا ہے. ویسے ساری زمینیں کھودو تو ایک بھی اور انج نہیں نکلے گا، لیکن اللہ ہر سال کروڑوں اور انج نکالتا ہے. اکیلا صرف اس زمین سے کیا کیا نکل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نکال رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نکالتا ہے. تم ایک دانہ بوتے ہو تو ایک دانے سے کتنے دانے بنتے ہیں؟ ایک گٹھلی بو دیتے ہو، ایک بیج اس سے درخت کا اس سے کتنے نکلتی ہیں؟ تو یہ روز سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، ہر مہینے چاند کا نکلنا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی منزلوں کے مطابق اس کا چلنا. پہلے دن چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا، اس کا 14 کی رات کو پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سورج اور چاند کا جو آپس میں ہوتا ہے نا تقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاند جو ہے یہ گول ہے، جب پورا ہوتا تو آپ کو نظر آتا ہے نا گول. تو کوئی گول چیز اوپر آپ لٹکا دے اوپر اور نیچے سورج کی روشنی، نیچے ایک بلب جلا دے تو بلب کی روشنی جب اوپر پڑے گی
اس گیند پر یا فٹ بال پر جو گول ہو تو جب نیچے سے روشنی پڑے گی تو اس کے نیچے کی سطح چمکے گی. جہاں روشنی پڑی نا نیچے سے تو وہ نیچے کی سطح روشن ہو. اور جب آپ ایک سائڈ سے دیکھیں گے مگر وہ مثلاً وہ گیند جہاں ہے اور آپ وہاں کھڑے ہو کر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ نیچے کی جو ہے نا اس کی سائڈ وہ چمکتی ہوئی کمان کی طرح نظر آئے. کیوں کہ روشنی نیچے سے پڑ رہی ہے تو نیچے کی سطح چمک رہی ہے اور سائڈ سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو کمان کی طرح جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. چاند تو پورا ہی ہوتا ہے مگر وہ روشنی نیچے سے پڑتی ہے تو اس کی نیچے کی جو سطح ہے وہ چمکتی ہے اور آپ کو وہ باریک سی نظر آتی ہے, بہت باریک سی. دوسرے دن تھوڑا سا چاند اور سورج میں فرق ہو جاتا ہے پھر اس کی زیادہ سطح چمکتی. تیسرے دن پھر زیادہ, 14ویں رات آمنے سامنے ہو جاتا ہے پھر وہ سارے چاند پر عکس پڑتا ہے تو پورا چاند نظر آتا ہے. پہلے تو چاند نیچے پھر جو اوپر ہو جاتا ہے پھر ڈھکتا ہوا نظر آتا ہے. چنانچہ جس طرح پہلی راتوں میں آپ ادھر دیکھتے ہیں آخری راتوں میں ادھر دیکھتے ہیں اسی طرح. تو یہ اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی. والقمر قدرناہ منازل کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زمین کے آسمان کے چاند کے سورج کے ستارے کے پہاڑ کے سمندر یہ ہواؤں کا چلنا بارشوں کا برسنا اور سورج کا وقت پر نکلنا وقت پر غروب ہونا چاند کی منزلیں اور یہ مرنا یہ جینا کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ خود بخود تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہر شے متحرک ہے. کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے اور جو چیز متحرک ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے. جو چیز ہلتی ہو وہ خود بخود نہیں ہلتی, کوئی نہ کوئی اس کو ہلانے والا ضرور ہوتا ہے. تو یہ سائنس نے بھی مانا, خدا تعالیٰ کے منکروں نے بھی مانا کہ دنیا کی ہر چیز متحرک ہے. تو ان سے یہ پوچھو کہ متحرک کے لیے متحرک ضرور ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز خود بخود نہیں ہلتی, اس کو ہلانے والا ضرور ہوتا ہے. کہ جب تم مانتے ہو کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے تو حرکت دینے والا کون ہے؟ اسلام اسی کو خدا کہتا ہے. اسلام اسی کو خدا کہتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں بڑا غور کرو, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمین آسمان چاند سورج ستارے درختوں کا پتا پتا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اللہ ظاہر ایسا کہ ہر چیز اس کے ظہور کی دلیل ہے اور باوجود کثرت ظہور کے باطن ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ایسا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی دلیل ہے مگر باوجود اس کثرت ظہور کے باطن ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو اس کی کونا کو کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اسی بات سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تفکروا فی صفات اللہ, اللہ کی صفتوں میں غور کرو. ولا تفکروا فی ذات اللہ, اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ اللہ کی ذات کو تم کسی صورت میں سمجھ ہی نہیں. تو وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اب آئیے دیکھیے حضور کس طرح ظاہر اور حضور کس طرح باطن. میرے بزرگوں اور دوستوں, نبی کریم علیہ السلام ظاہر ایسی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں سوائے کافر جنوں اور انسانوں. حضور کی حدیث سن, حضور فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا وهو یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس. حضور فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا وهو یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس. حضور فرماتے ہیں اس کائنات میں ساری دنیا
سوائے کافر جنوں اور کافر انسانوں کے ہر شے ہر چیز یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ چاند بھی جانتا ہے، انگلی کا اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائیں۔ سورج بھی جانتا ہے، اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا واپس آ جائے۔ بادل بھی جانتے ہیں، اشارہ کریں تو پھر آئیں اور برسنے لگ جائیں، اشارہ کریں تو بادل پھٹ جائیں۔ اللہ اللہ، بادل بھی جانتے، ہوائیں بھی جانتی، زمین بھی جانتی کہ اللہ کا رسول، زمین کی تمام چیزیں بھی جانتی، جانور بھی جانتے، درندے بھی جانتے ہیں اور پرندے بھی جانتے ہیں، چرندے بھی جانتے ہیں، ہر شے جانتی ہے۔ چنانچہ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جن سے آپ کو پتا چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف کے باہر جا رہے، ایک طرف سے آواز آئی یا رسول اللہ۔ حضور نے رخ انور پھیرا تو کیا دیکھا کہ یہ آواز دینے والی ایک ہرنی تھی۔ اس نے فریاد کی، حضور کو پکارا، حضور تشریف لے۔ تشریف لے جا کر فرمایا ما حاجت کے یا کبیا، او ہرنی تجھے کیا حاجت ہے؟ تو نے مجھے پکارا، تجھے کیا حاجت ہے، کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ شکاری جو سویا ہوا ہے، ایک وہاں خیمہ سا لگا ہوا تھا اور ایک شکاری سویا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھ کو پکڑ لیا اور میرے دو بچے ہیں اس پہاڑ کے اندر، انہوں نے 3 دن سے میرا دودھ نہیں پیا، میں 3 دن سے اس شکاری کی قید میں ہوں، میرے بچے میری راہ دیکھتے ہوں گے اور بھوک اور پیاس سے دل دلاتے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ حضور مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا۔ حضور نے فرمایا واپس آ جائے گی نا؟ حضور میں واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے اس کی رسی کھول وہ گئی۔ جب وہ ہرنی گئی ادھر شکاری اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتا ہوا، جب وہ ذرا ہوشیار بیدار ہوا تو دیکھا کہ ہرنی کوئی نہیں، اور ایک بزرگ تشریف فرما ہے، کہنے لگا جی یہاں میری ہرنی بندی ہوئی تھی۔ فرمایا ہاں میں نے اس کو کھول دیا ہے، بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، ابھی عجیب آدمی، کہتے ہیں دودھ پلانے گئی ہے واپس آ جائے گی۔ ابھی ہم جنگلوں میں رہتے ہیں، شکار ہمارا کام ہے، دن رات کا مشغلہ ہے، اس طرح ہرنیوں کو کھول دیا جائے تو کبھی وہ واپس بھی آئی ہے؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے میری ہرنی کھول دی، میں نے بڑی محنت مشقت سے اس کو پکڑا تھا، آپ نے میری محنت کو ضائع کر دیا، کیوں آپ نے میری ہرنی کھولی؟ کیا حق بولتا تھا آپ کو چھوڑنے کا؟ حضور نے فرمایا دیکھ ہم تیری ہرنی کھول کر جا بھی سکتے تھے اور تجھے پتہ بھی نہ چلتا کس نے کھول لیا، کون لے گیا، تو ہم یہاں ضامن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری ہرنی واپس آئے گی، ہم تجھے تیری ہرنی دے کے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے نام سنا کہنے لگا اچھا آپ ہیں وہ جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ بڑے جادوگر ہیں؟ وہ کیونکہ وہ مشہور تھا لوگوں نے کافر کے گھماتے تھے، کافروں کی دشمنوں کی تو عادت ہوتی ہے افواہیں پھیلانا، لوگوں میں بدگمانی پھیلانا تاکہ لوگ نہ جائیں، نہ سنیں، نہ ان پر اثر پڑے۔ کافر لوگوں کو روکتے تھے محمد رسول اللہ کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو جائے گا وہ سنے گا، اس پر اثر پڑ جائے گا۔ اسی طرح آج بھی بعض لوگ روکتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلاموں کا آواز نہ سنو، ان کی باتوں نہ سنو ورنہ تم بھی بدعتی ہو جاؤ گے۔ یہ
نئی بات نہیں، پرانا ہی سلسلہ چلا ہوا ہے. اور کہنے لگا اچھا آپ نے فرمایا میں جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول. اس نے کیونکہ بہت کچھ سنا ہوا تھا، حضور کے موت سے بڑے سنے ہوئے تھے، تو اب ذرا ٹھنڈا ہے. کہنے لگا اگر آپ وہ ہیں تو پھر شاید آ ہی جائے، کیونکہ آپ کی میں نے بہت سی باتیں سن رکھی. ادھر ہرنی اپنے بچوں کے پاس ہے. ہرنی نے بچوں سے کہا اور میرے بچوں اور میرے جگر کے ٹکڑوں، جلدی جلدی میرا دودھ پی لو، میں اللہ کے رسول کو ضامن دے کر آئی ہوں. اور میرے بچوں میں تو پکڑی گئی، مجھے شکاری نے شکار کر لیا. اگر اللہ کا رسول تشریف نہ لاتا تم میرا منہ نہیں دیکھ سکتے تھے، میں تمہارا منہ نہیں دیکھ سکتی تھی. اللہ کا رسول آیا، اس نے مجھے چھوڑا تو میں جلدی میرا دودھ پی لو تاکہ وہ کرے. اور میرے بچوں اب تمہیں میرا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اب میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی، بس آخری ملاقات ہے، میرا دودھ پی لو. بچوں نے کہا ماں جہاں 3 دن کی پیاس ہے وہاں 2-4 گھنٹے کی اور صحیح، چل ہمیں بھی لے چل، ہم بھی اللہ کے رسول کا دیدار کریں. جب تک ہم دیدار نہیں کریں گے دودھ نہیں پیئیں گے. چل ہمیں بھی لے چل، ہم بھی اللہ کے اس حبیب کو دیکھیں. ہرنی نے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور آئی. جب پہاڑ سے نیچے اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے کہا دیکھ بھائی تیری ہرنی آ رہی ہے. اور شکار گیا تھا 1، آ رہے ہیں 3. حضور نے فرمایا تمہارے جال وہ ہیں کہ ان میں کوئی پھنستا نہیں، اور اگر کوئی پھنس جائے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرا جال وہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پھنس جائے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دو پھر وہ نہیں نکلے. خود بھی قدموں پر گری، سجدہ کیا، حضور نے ہاتھ پھیرا. شکاری دیکھ رہا کہ ہم تو ان کے پیچھے مر جاتے، دوڑتے ان کو پکڑتے ہوئے مر جاتے. اور جو عجیب انسان ہے کہ اس کے سامنے جانور سجدہ کر رہے ہیں، خود آ رہے ہیں. جب شکاری نے یہ حالت دیکھی تو اس کی عجیب کیفیت ہو گئی، اس پر وجد طاری ہو گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. وہ بھی قدموں پر گرا اور کہنے لگا ہرنی کو اپنے جال میں پھنسانے والے مجھے بھی اپنے جال میں پھنسا، مجھے بھی کلمہ پڑھا. حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے کہ میں اس ہرنی کے ساتھ کیا سلوک کروں. فرمایا اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. کہنے لگا حضور میں نے چھوڑا. حضور نے ہرنی سے کہا ہرنی ہے کیا تو آزاد ہے؟ شکاری نے تجھے چھوڑ دیا ہے. امام قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے تو ہرنی خوشی سے اچھلتی، چھلانگے لگا کے دوڑ دوڑ کے کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. اور کیا کرتی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہرنیاں بھی جانتی ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، ہرنیاں بھی پکارتی ہیں یا رسول اللہ، جانتی ہیں کہ یہ وہ اللہ کا رسول ہے جس کے پکارنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، قید سے رہائی مل جاتی ہے. جانور بھی مانتے تھے لیکن بعض انسان نہیں مانتے. یہ اللہ تعالیٰ کی کام ہے، جس کو چاہے سمجھ لیتے ہیں، جس کو چاہے جانور بھی جانتے. اور ہرنیاں بھی جانتی تھی. سنو مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات شریف کے اندر دیکھ لو. ایک یہودی بکریاں چرا رہا، بکریاں چرا رہا ہے. جو ایک بھیڑیا آیا اور وہ اس کی ایک بکری کو اٹھا کر بھیڑیے نے جو بکری اٹھائی نا تو
اکیلا ہوتا تو پھر تو وہ زیادہ دوڑتا، اس کے منہ میں بھیڑیا اکیلا ہوتا تو پھر تو وہ زیادہ دوڑتا، اس کے منہ میں تھی بکری، اور بکری کا وزن ہوتا ہے، وزن لے کر وہ زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا۔ تو چرواہا یہودی تھا، وہ جو ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے دوڑا نا، تو بھیڑیے نے بکری چھوڑ دی، بکری پھینک دی، اور ذرا 10 قدم دور جا کے بھیڑیا کہنے لگا اے چرواہے، تو نے میرے منہ سے وہ رزق چھینا ہے جو اللہ نے مجھے دیا، میں بھوکا تو میں نے یہ اپنا رزق اپنا کھانا لیا تھا، اللہ نے مجھے یہ رزق دیا تھا، تو نے میرے منہ سے چھین لیا۔ چرواہا کہنے لگا حد ہو گئی ہے، یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ بھائی آج تک میں نے یہ نہیں سنا دیکھا تھا کہ کوئی بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح کلام کرتا ہو، بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ جب اس یہودی نے یہ کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے، تو وہ بھیڑیا بولا، بھیڑیا کہنے لگا او چرواہے، میرا انسانوں کی طرح کلام کرنا تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینے میں اللہ کا نبی آیا ہے، مدینے میں ایک کھجوروں والے شہر میں اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم۔ بھیڑیا کیا کہتا ہے کہ وہ رسول وہی بیٹھا بیٹھا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ سب کچھ تمہیں بتا رہا ہے۔ یخبرکم، وہ خبریں دے رہا ہے تمہیں، بما مضی، جو کچھ ہو چکا ہے، وبما هو کائن بعدکم، اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ ارے میرا بولنا تعجب کی بات نہیں، اس کا مدینے میں بیٹھ کر ما کان و ما یکون کی خبریں دینا تعجب کی بات ہے، جا اس پر جا کر ایمان لا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا، بگیاڑ، یہودی بکریاں لے کر گھر آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سارا واقعہ سنایا بھیڑیے کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھیڑیے نے سچ کہا، بھیڑیے نے ٹھیک کہا، وہ یہودی حضور پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا سنو، وہ تھا یہودی، بھیڑیے نے اس کو کیا بتایا کہ نبی کریم مدینے پاک میں بیٹھے بیٹھے جو کچھ ہو چکا ہے پہلے اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے سب خبریں دے رہے۔ یہودی نے بھیڑیے کی زبان سے سن کر مان لیا، ایمان لے آیا، نبی کریم نے اس کی تصدیق کی، اور یہودی تو جانوروں کے منہ سے سن کر مان لیتے تھے، یہ مسلمان کہلانے والے رسول اللہ کی حدیثیں سن کر بھی نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، حالانکہ جانور بھی جانتے تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ حضور آگے پیچھے کی سب خبریں دے رہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ بھیڑیے بھی جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے۔ ایک بات اور سنو، یہ بھی مشکات شریف کے اندر حدیث ہے جو اب سنانے لگا ہوں۔ مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا عبداللہ، لقب تھا سفینہ۔ کیا لقب تھا؟ سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ تو جب حضور سفر میں جاتے تھے نا تو وہ حضرت عبداللہ کی کیا شان تھی، سبحان اللہ، حضور کے صحابہ کی باتیں کتنی پیاری تھی۔ اس کا سامان، ارے وہ کوئی بھی مجھے دے دے، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے، دوسروں کا بھی سامان لے کر اپنے اوپر ڈالتے جائے، دوسروں کا سامان کہتے مجھے دے دو بھائی، تمہیں تکلیف ہوگی میں اٹھا لیتا، اس کندھے پر، اس کندھے پر، سر پر، بغلوں میں اتنا سامان اٹھا لیتے کہ ایک دن حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ تو کشتی ہے کہ جتنا ان پر سامان ڈالتے سارا اٹھا لیتے۔
تو وہ حضرت عبداللہ کہا کرتے تھے لوگوں مجھے سفینہ کہا کرو، کیونکہ رسول اللہ نے مجھے سفینہ فرمایا. نام تو میرا ہے عبداللہ، لیکن حضور نے مجھے فرمایا کہ تم سفینہ ہے تو مجھے سفینہ کہا کرو، کیونکہ یہ نام رسول اللہ نے رکھا. تو یہ حضرت سفینہ ایک جنگ میں گئے، ایک جنگ میں لشکر اسلام کے ساتھ گئے، لڑائی لڑتے لڑتے پکڑے، کافروں نے پکڑ لی. لڑائی کے دوران پکڑ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جنگی قیدی. ایک دوسرے کے دشمن کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں، مسلمان ان کو پکڑ لیتے ہیں، مسلمانوں کے وہ دوسرے پکڑ لیتے ہیں. تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا، ان کے قیدی بن گئے. وہ ان کو اپنے ملک میں لے گئے کافر، اور اپنے ملک میں لے جا کر قید کر دیا، کمرے میں بند کر دیا. قید میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صورت پیدا کر دی کہ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. کوئی موقع ایسا بنا تو یہ نکل گیا. اور وہ فریضت کا حکم ہے کہ کافروں کی قید میں کوئی ہو تو اس کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی صورت ایسی بنی، کوئی موقع ایسا بنا، ایک دم نکلے اور وہاں سے نکل کر بھاگ گئے اور کہیں چھپ گئے. وہاں سے نکلے تو کام کیا تھا ان کا؟ دن کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپے رہتے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے اور پھر نہ پکڑے، اور رات کے اندھیرے میں سفر کرتے، رات کو سفر کرتے، اور کوشش یہ تھی کہ کافروں کے ملک سے نکل جاؤ، ان کی سرحد سے باہر ہوتا جنگل، اور سفر کر رہے ہیں پیدل. جب کافی دور آ گئے، 6-7 دنوں کے بعد تو ہم سمجھا کہ میں بہت دور آ گیا ہوں، تو دن کو بھی سفر کرتے تھے، رات کو بھی سفر کرتے تھے کہ کسی طرح میں ان کے ملک کی سرحد سے باہر نکل. تو ایک دن چلے آ رہے تھے، ایک پہاڑی سے شیر ببر نکلا. کون نکلا؟ شیر بھی بڑا خوش ہوا کہ آج تو مجھے بہت اچھی غذا ملی، میں اس کو چیروں گا، پھاڑوں گا اور کھاؤں گا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شیر آ رہا ہے، خالی ہاتھ، ڈنڈا بھی نہیں آتا، اور کوئی درخت بھی نہیں جس پر چڑھ جائے، کوئی جگہ نہیں جہاں چھپ جائے. اور اگر بھاگیں تو بڑا شیر بھاگ کر ان کو پکڑ نہیں سکتا، اپنی جگہ پر کھڑے رہے. شیر قریب آ رہا، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو شیر کو ابھی 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوتا، پہلے بھی ہاتھ فیل ہو جاتا، پہلے بھی ہو کر گر پڑا. لیکن حضرت سفینہ کھڑے، اطمینان سے کھڑے. شیر بالکل قریب آ گیا. شیر نے بھی خیال کیا کہ یہ عجیب انسان ہے، مجھے تو کوئی انسان دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، کوئی پناہ ڈھونڈتا ہے، یہ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے. تو خدا تعالیٰ نے تھوڑی زیادہ سمجھ آرے کو دی ہے. شیر نے خیال کیا کہ کہیں اس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو کہ میں چاہوں تو مجھے ایک دم مار دے. شیر جب قریب آیا تو اس نے قریب آ کر غور سے دیکھا، جائزہ لیا کہ ہے بھی میں اچھا، ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہے. جب اس نے دیکھا خالی ہاتھ ہے تو اب اس کا حوصلہ بڑا. اب اس نے سمجھا کہ میں حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہوں. تو پہلے تو شیر گھورنے لگا جیسے بولتا ہے نا شیر کر کے، اور اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کے اٹھائے اور اٹھا کر جھپٹ کر لگانا حملہ کرنے. تو حضرت سفینہ نے کیا کہا؟ حدیث مشکات شریف لے آؤ، باب الکرامات نکال کر دیکھو، تمہیں حدیث ملے گی. لفظ مجھ سے سنو. حضرت سفینہ نے کہا یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ. ابوالحارث یہ شیر کی کلیہ ہے. اے جنگلی پرندوں کے باپ، اے شیر، تو مجھ پر حملہ کر رہا ہے، لیکن ذرا یہ خیال کرنا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، حضور کا غلام ہوں. جون شیر نے یہ سنا، اس نے پیر زمین پر رکھ دیے، دم ہلاتا ہوا آگے آیا اور اپنا منہ حضرت کے قدموں پر رکھ، منہ اپنا
حضرت کے قدموں پر رکھ دیا، یعنی اس نے حضرت کے قدم چومے، قدموں پر سر رکھ کے منہ رکھ کے، گویا اس نے یہ ظاہر کیا کہ اگر تو رسول کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ ذرا غور سے سننا، معلوم ہوا وہ شیر سنی تھا، سنی تھا۔ ذرا غور کرو، اگر سنی کا نہ ہوتا تو قدموں پر سر نہ رکھتا، وہ کہتا قدموں پر سر رکھنا شیر کیا ہے۔ وہ سنی تھا، قدموں کو چوم رہا ہے، دوسرا ہوتا تو کہتا قدموں کو چومنا، قدموں پر سر رکھنا شرک ہے۔ وہ سنی تھا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کے قدموں پر جھک گئے۔ سنو سنو، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، قدموں کو چوم کر قدموں پر سر رکھ کے ذرا پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹ کے منہ سے اشارہ کرتا ہے، منہ سے کہ آؤ حضرت میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بحفاظت پہنچا دوں، کیونکہ اس جنگل میں سارے سنی نہیں رہتے، کوئی بے ادب مل گیا، کوئی بدعقیدہ ملا تو کہیں وہ گستاخی نہ کرے، حضرت کو تکلیف میں پہنچائے، آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مزار نہیں راستے میں کسی بھی کو کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ شیر ساتھ ساتھ چل رہا، رسول اللہ کا نام سن، یہ سن کے کہ یہ رسول اللہ کا غلام۔ پنجاب میں ایک بزرگ ہوئے، انہوں نے 2 شیر کہے پنجابی زبان، تو میں اپنے ذوق کے لیے پڑھتا ہوں اور آپ کو مطلب بتا دوں۔ اللہ اللہ، وہ فرماتے ہیں جس دم شیر اٹھایا پنجا، ہاتھ اٹھایا ملا کے نہیں، جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ چاہیے، میں غلام رسول اللہ دا بس اتنی خبر سنائی، شیر کیا سفینے تائی اس میرا ہیرا جان دے، جو غلام رسول اللہ دے اچھی غلام انہاں دے۔ شیر نے یہ کہا اے رسول اللہ کے غلام، کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، میں نے تیرے قدموں پر سر اس لیے رکھا کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ شیر ساتھ ساتھ جا رہا ہے، حضرت کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، چل رہے۔ جب اسلام کی سرحد قریب آئی، اسلامی سلطنت اور مملکت کی سرحد قریب آئی، تو حضرت سفینہ نے مسلمانوں کا ایک لشکر دیکھا، مسلمانوں کا ایک لشکر جا رہا تھا، ان کے ہاتھ میں اسلام کے جھنڈے تھے۔ حضرت سفینہ نے شیر سے کہا کہ اب مجھے میرے ساتھی مل گئے، میرے بھائی مجھے مل گئے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، تو جا سکتا ہے، تیری مہربانی۔ آپ نے شیر پر ہاتھ پھیرا، اور وہ شیر جا رہا تھا تو بار بار اس طرح کر سلام کرتا، بار بار سلام کر کے جا رہا ہے۔ شیر بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ۔ اور ذرا ایک بات اور سنیے، صحابی نے اس نازک وقت میں، خطرے کے وقت میں اپنی نسبت کس کی طرف کی؟ رسول اللہ کی طرف۔ جو کہا آنا مولا رسول اللہ، مولا کے مانا غلام کو بھی، مولا کو کوئی مانا، مولا غلام کو بھی کہتے، آنا مولا رسول اللہ، یعنی میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضور کی طرف غلامی کی نسبت تھی، حالانکہ ان کا نام تھا عبداللہ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا آنا عبداللہ یا ابو الحارث، آنا عبداللہ، اے ابو الحارث میں اللہ کا بندہ ہوں،
اگر کہتے نا عبداللہ، اس نے بالکل نہیں چھوڑنا، اس نے بالکل نہیں چھوڑنا تھا، اس نے چیر پھاڑ کے رکھ دینا، اس نے کہنا تھا تو عبداللہ تو میں اسداللہ، تو اللہ کا بندہ تو میں اللہ کا شیر۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے ساری، اللہ کا نام لیتا تو اس نے حملہ کر دینا تھا، اس نے جو قدموں پر سر رکھا تو رسول اللہ کا نام سن کے رکھا۔ شیر بھی جانتے ہیں اللہ کا رسول، ہرنیاں بھی جانتی ہیں اور بھیڑیے بھی جانتے ہیں، شیر بھی جانتی ہیں، چرندے پرندے، اونٹ میں نے رات بھی آپ کو سنایا تھا، اونٹ اونٹ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے، جانور بھی جانتے تھے اللہ کے رسول ہیں، ہر چیز جانتی، بولو ہر ظاہر ایسے تھے کہ ہر چیز جانتی، اور باطن ایسے ہیں کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اور میں تمہیں بتاؤں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، کس سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے جو حضور کی امت میں سب سے افضل، کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ فرمایا اے ابو بکر، مجھے قسم ہے اس خدا کی، اس خدا نے حق کے ساتھ مجھے بھیجا، جیسا کہ حقیقت میں ہوں، میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں، نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام سونو کی راہ ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، کسی نے جانا ہی نہیں، حقیقت محمدیہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اول بھی ہے آخر بھی، اول ہے با اعتبار خلقت کے، آخر ہے با اعتبار بعثت کے، ظاہر ہے با اعتبار اپنی نبوت اور رسالت کے، اور باطن ہے با اعتبار اپنی حقیقت کی۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، اس کو کسی نے سکھایا نہیں، بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، اس کا علم ذاتی، حقیقی، غیر مخلوق، لا محدود، اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ نبی کریم کا علم عطائی، اللہ کا عطا کیا ہے، مخلوق، اللہ کا علم غیر مخلوق، حضور کا علم مخلوق، اللہ کا علم قدیم، حضور کا علم حادث، اللہ کا علم لا محدود، حضور کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود، لیکن مخلوقات کے علم کے مقابلے میں لا محدود۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم محدود، لیکن مخلوقات کے علم کے مقابلے میں لا محدود۔ حضور اللہ کی عطا سے ہر شے کو جانتے، وہو بکل شیء علیم۔ بس اس کی اب ایک دلیل پیش کروں اور پھر گفتگو ختم کروں، ذرا بیان کرو۔ قرآن شریف ہر شے کا روشن بیان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادھر بیان کرو، اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر کتاب اتاری، کون سی کتاب؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر شے کا روشن بیان۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ تبیان روشن بیان کو کہتے ہیں، تو قرآن میں ہر شے کا روشن بیان، تبیان کل شے ثابت ہوا اس آیت سے کہ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ کس کے لیے؟ حضور کے لیے، جن پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ، حضور کو اللہ فرماتا ہے
تیرے اوپر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہر شے کا روشن بیان ہے نبی کریم کے لیے وہ اجمالی ہے یا تفصیلی؟ اللہ فرماتا ہے ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وتفصیل کل شیء. ہر شے کا روشن بیان وہ بھی تفصیلی. تو بولو بھائی قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے یا نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا. اور بیان بھی کیسا؟ تفصیلی. تو حضور قرآن کو جانتے تھے یا نہیں؟ قرآن کے عالم تھے یا نہیں؟ کس نے قرآن پڑھایا تھا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا. اب مسئلہ سنو، سکھانے والا پڑھانے والا رحمان اور پڑھنے والے سید الانس والجان. اور کتاب کون سی پڑھائی؟ جس میں ہر شے کا ہے روشن بیان. تو پھر علم میں کمی کیسے رہ جاتی؟ کمی اس وقت رہتی ہے، علم میں کمی اس وقت رہتی ہے کہ یا پڑھانے والا ناقص ہو یا پڑھنے والا ناقص ہو، یا جو کتاب پڑھائی جائے وہ ناقص ہو. پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والے رسول اللہ. کتاب وہ پڑھائی دیا بندے کلے شے ہے. تو حضور ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں؟ قرآن میں ہر شے کا بیان اور حضور قرآن کے عالم، تو ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. حضور اللہ کی عطا سے ہر شے کو جانتے ہیں. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اس آیت کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے. جب سے میں کربن میں آیا ہوں آپ میری تقریریں سن رہے ہیں. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کی تفسیر اور تشریح کرتا ہوں، اسی میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اس سے کہانیاں کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، کہیں کی عید کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، یہ بات نہیں ہے. میں عالم نہیں، علماء کی بڑی شان ہوتی ہے. میں عالموں کا خادم ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، قرآن کی تفسیر اور تشریح پیش کرتا ہوں جو حضور کی امت کے کامل علماء اولیاء نے پیش کی ہے. حقائق اور معارف پیش کرتا ہوں. اگر قرآن حدیث پر ایمان رکھتے ہو تو ان چیزوں کو دل و جان سے مانو، شک شبہ مت کرو، پکے رہو. جب مخالف تمہارے علماء کی تقریریں سننے نہیں آتے تو تم بھی ان کی سننے مت جاؤ. وہ آتے ہیں، وہ روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں کہ نہ اس کی تقریریں نہ سنو. جب وہ تمہارے علماء کی تقریریں سننے نہیں آتے، تمہاری مجلس میں نہیں آتے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، میں تبلیغ کر رہا ہوں یا نہیں؟ دیکھو نا 40 آدمی تبلیغ کے نکلے، 40 آدمی تبلیغ کے لیے نکلے، 40 سے وہ فائدہ نہیں جو ایک سے ہو رہا، 1 ہزاروں کو مستفید کر رہا. تو وہ سمجھے ہم اپنی بڑائی نہیں کرتے، مگر میں بھی تو تبلیغ ہی کر رہا ہوں. حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. وہ تبلیغ ہے یا نہیں؟ وہ اس تبلیغ میں کیا نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے کے خلاف، وہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے. جب تمہارے اہل سنت کی تبلیغ میں وہ نہیں آتے تو تم ان کی تبلیغ میں کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ وہ تمہارے عقیدے کے خلاف. جب وہ تمہاری مجلس میں نہیں آتے تم ان کی مجلس میں نہ جاؤ. جب وہ تمہاری تبلیغ میں نہیں آتے تم ان کی تبلیغ میں نہ جاؤ. نہیں تو ان کو کہو کہ بھائی تم بھی آؤ، آ کر سلام کرو. ہمارے علماء جو بیان کرتی ہے اگر غلط ہے تو غلطی ثابت کرو، اگر صحیح ہے تو اس کو مانو. تو میرے دوستوں بزرگوں، میں نے روز روز نہیں آنا ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمیں کسی نے تیرے رسول کی شان نہیں بتائی، مسئلے نہیں بتائے. ہمارا کام ہے تمہیں بتانا، ماننا جمع ماننا تمہارا کام ہے. سنو، اگر تم مان لو گے تو کوئی اللہ رسول پر احسان نہیں کرو گے. اگر تم حضور پر سلام دیکھو گے تو کوئی رسول اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو.
ذرا سوچو کہ جس بے شمار فرشتے نوری درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہم اپنی ان زبانوں سے جن سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے رہتے ہیں، اس زبان سے اگر ہم چند مرتبہ درود و سلام نہ بھی بھیجیں گے تو وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا رحمت برکت لینے کا۔ اللہ فرماتا ہے اگر رحمتیں برکتیں لینے چاہتے ہو میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو، تم ایک مرتبہ درود بھیجو گے، اللہ فرماتا ہے میں تم پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، 10 گناہ تمہارے معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا، 10 درجے تمہارے بلند کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 حاجتیں پوری کروں گا، 70 دنیا میں اور 30 آخرت۔ چلیے جو لوگ کہتے ہیں کہ روضہ اقدس پر سلام بھیجا جائے تو حضور خود سنتے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ حدیث کے آگے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں جو میرے روضے پر سلام پڑھتے ہیں وہ میں خود سنتا ہوں، اور جو دور پڑھتے ہیں وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ مجھے تو معلوم ہوا پہنچتا تو ہے، دور سے بھی کوئی پڑھے تو پہنچتا تو ہے گا۔ تو چلو تم اسی عقیدے سے ہی پڑھو کہ ہمارا سلام فرشتے پہنچاتے، پہنچتا تو ہے یا نہیں؟ حضور سے یہ پڑھتے ہی نہیں، یہ پڑھتے ہی نہیں تو پہنچے گا کیسے؟ چلو اگر تمہارا عقیدہ حاضر ناظر کا نہیں تو یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے یا نہیں کہ فرشتے پہنچا دیتے، تو تم جو عقیدہ رکھتے پڑھو کہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت خاص اس کے لیے مقرر کی ہے۔ حدیث شریف اٹھا کر دیکھو، حضور فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحون فی الارض، اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ جو بلغونی من امت السلام، ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ میرے امتیوں کا سلام مجھے پہنچاتے، سلام پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے مقرر کی ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ سلام پڑھنے والوں کو ڈھونڈے کہ کون میرے حبیب پر سلام بھیجتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج کل تو فرشتے روز دربن میں آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت روز دربن میں آتی ہے، کبھی جامعہ مسجد میں، کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی مسجد میں روز سلام ہوتا ہے، اور یہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے جا کے پیش کرتے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم سیر کرتے کرتے دربن چلے گئے۔ تو جب سلام مسجد میں گئے تو تیرے محبوب کے امتی، تیرے محبوب کے دیوانے مستانے دست بستہ کھڑے ہو کر گھوم گھوم کے پڑھ رہے، فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جب سلام پڑھنے کا وقت آتا بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو یہ شرف ملے، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو رحمتیں برکتیں ملے۔ تو میرے دوست بزرگوں جب وہ تمہاری مجلسوں میں نہیں آتے، سلام سے بھاگتے ہیں، تو تم ان کے پاس کیوں جاتے؟ تم بھی اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو۔ تمہیں اپنا ایمان اور عقیدہ پیارا نہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں آپ بھی کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ہمیں کسی سے ذاتی عناد نہیں، ذاتی مخالفت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، عقیدے کا اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو ہمارے رسول کی تعظیم نہیں کرتا، جو ہمارے رسول پر سلام نہیں بھیجتا، جو ہمارے رسول کا ادب نہیں کرتا، ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ میں ایک جگہ گیا، ابھی یہ دربن آیا ہوا تھا تو ادھر تقریریں کرنے 4-5 روز گیا تھا۔ ایک جگہ میں گیا تو میں نے تقریر کے بعد سلام پڑھا، 5-6 آدمی بیٹھے رہے، انہوں نے سلام نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا نہ پڑھو، یہ ہمارا کیا بتا رہے؟ تم خود ہی محروم رہتے ہو تو رہو، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا رسول اللہ پر تم سلام دے دو تو تمہاری مرضی، بیٹھے رہے۔ بعد میں ایک آدمی ان میں سے میرے ساتھ سلام علیکم کرنے آیا، میں نے کہا میں سلام نہیں کرتا، میں نے کہا میں تم سے مفاقہ نہیں کرتا، کہیں گا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم نے رسول اللہ پر سلام نہیں کرا۔ میں نے کہا جب تیرا دل یہ نہیں چاہتا کہ تو رسول اللہ پر سلام دے دے تو میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں تجھ پر سلام دے دوں۔ میں نے اس سے مسافہ نہیں کی، کیونکہ جب وہ کہے گا السلام علیکم تو مجھے کہنا پڑے گا یا نہیں وعلیکم السلام، تو تجھ پر بھی سلام۔ تو میں کہا جب تو رسول اللہ پر سلام نہیں دیتا میں تجھ پر کیسے سلام دوں؟ ایمان اس کو کہتے ہیں، غیرت ایمانی، غیرت ایمانی۔ رسول اللہ اسی طرح خوش ہوں گے۔ تمہیں کیا میں بتاؤں گا
تم ذرا کر کے تو دیکھو، حضور کے واسطے محبت کرو، حضور کے واسطے عداوت رکھو، حضور تمہیں بھی سینے سے لگائے تو کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام کرو۔